اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. یہ ایک آیت ہے، آیت مبارکہ 117 سورہ توبہ 11واں سپارہ. تابہ اس کا معنی آپ کو بہت دفعہ بتا بھی چکے ہیں، پھر ریپیٹ کر دیں گے. بے شک لقد، اچھا قد کے ساتھ جب لام آ جائے تو یہ تاکید کے ساتھ مزید تاکید ہو جاتی ہے، یعنی یقینی بات ہے، یہ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں. کس پر ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہر جگہ نبی، احمد رضا نے ترجمہ غیب کی خبریں، نبی کا ترجمہ نبی نہیں کرتے بلکہ کچھ اور ترجمہ کر دیتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، گھڑی ساعت ایک قیامت کا نام بھی ہے، وقت، اور گھڑی کو بھی کہتے ہیں ساعت. گھڑی وہ آپ ہاتھ میں لگاتے ہیں، باندھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں جس میں. اسرا مشکل کہتے ہیں تنگی کو. بات اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا. تابا پھر یہاں پر آ گیا، متوجہ ہوا. کون؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے نا. بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب تابا کا معنی دوبارہ آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ تابا یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندوں کے لیے، لیکن جب بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی بدل جائیں گے. تابا کے معنی لوٹ کر آنا، مہربان ہو جانا، معافی مانگنا، معاف کر دینا، آئندہ غلطی کرنے سے باز آ جانا اور توبہ قبول کر لینا. یہ سبھی معنی تابا کے معنی میں آتے ہیں. اور آپ جس حال میں ہیں اپنے حال کو بدل دیں، یعنی گناہ گار ہیں تو نیکوکار بن جائیں، اللہ کے نافرمان ہیں تو فرما بردار بن جائیں، تو اسے بھی توبہ کہتے ہیں. انہیں لوٹ کر اپنے مالک کی طرف آ جائیں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. آپ جب اللہ کے لیے ہو تو ظاہر اس کے معنی آپ اس کے حساب سے لیں گے، اور جب بندوں کے لیے ہو تو اس کے حساب سے لیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر مہربان ہونے اور معاف فرمانے کا معنی ہے. فی ساعۃ العسرہ کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے تنگی کی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اللہ نے بہت تفصیل بیان فرمایا اس کا، غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے جب شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں اور بے سر و سامانی کی حالت تھی، اور ادھر 600 کلومیٹر کا طویل اور پرمشقت سفر سامنے تھا. شام جانا تھا نا. 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا. سواریوں، زیادہ راہ اور پانی تینوں کی سخت تنگی تھی. اس وقت بعض سچے مخلص مسلمان بھی، آپ کو معلوم ہے، اور ابھی اگلی آیت میں ان کا تذکرہ بھی آنے والا ہے، 118 پر انہی کا تذکرہ آنے والا ہے کہ مخلص لوگ بھی کچھ روانہ ہونے سے گھبرانے لگ گئے تھے، اور کچھ لوگ بہرحال غفلت کی وجہ سے جا بھی نہیں سکے تھے. آخر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آئی، اور وہ پورے عزم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے. یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت و جرت، طاقت، حوصلہ، ایمان کا جذبہ، اللہ اس کے رسول کی محبت. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں مثال کے طور پر، سمندر کی موجوں کی طرح وہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا عطا فرما دیا، اور ان کے دل میں آنے والے خطرات بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی سے مراد وہ آیت ہے جو سورہ توبہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 43 پر اللہ نے بیان کیا، عفا اللہ عنک لما اذنت، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں کیوں اذن دے دیا، کیوں اجازت دے دی، جب تک کہ نہ کھلے تھے تم پر سچے اور نہ ظاہر ہوئے تھے جھوٹے. احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان ہے، سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے. تو اللہ کی
کی ایسی مہربانی ہے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ نے آیت کا آغاز کیا تو کس طرح عفا اللہ عنک لما عظمت، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا. آپ نے ایسے ہٹے کٹے تنو من اور بس خوب ماشاءاللہ صحت مند لوگوں کو، کھاتے پیتے ان منافقوں کو اپنے پیچھے رہنے کی رخصت کیوں دے دی؟ لیکن اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا. معافی کا مزدہ پہلے سنا دیا کہ یعنی جو بھی کوئی اپنے دل میں خیال لائے تو پہلے وہ یہ پڑھ لے کہ اللہ نے تو معافی کر دیا ہے، تو اب آپ کو اور کسی اور کو تو پھر بات کرنے کی اس پہ اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. بہت سارے معاملات ہیں صحابہ کرام کے، ظاہر ہے وہ بھی انسان تو تھے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرتے تھے لیکن پھر بھی انسان تو تھے. اور اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ معصوم عن الخطا ہیں، نیک بندوں سے ظاہر ہے یہ تو صرف نبیوں کی صفات ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے حفاظت میں اپنے رکھتے ہیں کہ وہ اس سے بری ہیں. ادروائز تو ظاہر ہے انسان کتنی بھی بزرگی حاصل کر لے پھر بھی انسان ہے. تو صحابہ کرام پر میں اور آپ اس بات کی یعنی بالکل یعنی کہ ایک رتی برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی اس چیز کے حقدار نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائیں یا کوئی بات کریں. کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے اور ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے تمام صحابہ سے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ کو اگلا پچھلا سب معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پہلے ہی سے معاف فرما دیا ہے. اگر ان سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ معافی کے مستحق پہلے ہی ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنا تن من دھن لگا دیا ہے سب کچھ پہلے ہی سے، اور ان کے دل بھی مخلص تھے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. ہاں انسان تھے تو بس اتنی ہی سی بات ہے جس کے لیے لوگ بہت سے اس کو پتنگڑ بناتے ہیں. ایک بات قابل غور ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم قرآن مجید میں کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں یا احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں فوراً عجیب عجیب سے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر لوگ زبان پہ دراز کرتے ہیں لیکن اپنا نہیں دیکھتے کہ ہمارے ذہنوں میں کتنی قسم کی یعنی ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، وسوسے ہیں. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. توبہ سے مراد یہ کہ اپنی حالت سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے وسوسوں کا شکار ہیں اور کتنی دفعہ ہمارے قدم لڑکتے رہتے ہیں، بلکہ لڑکے ہی ہوئے ہیں ہر موقع پر. ہمیں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے سامنے، موت بھی نہیں نظر آتی تو ہم پھر بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، ہم سے تو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ ہم یعنی جو عام سے معاملات ہیں، ہم تو کھانے پینے کے معاملات میں بھی صبر نہیں کر سکتے. یہ جو صحابہ کرام کا معاملہ ہے نا، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. ذرا اس وقت کو سامنے رکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور اپنے بارے میں آپ سمجھتے ہیں جناب آپ بہت سچے پکے مومن ہیں اور آپ تو بہت یعنی وفادار فرما بردار ہیں، بہت دیندار ہیں، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ صحابہ کرام کے قدم لڑکھڑا گئے تھے. ایسے مت سوچا کریں، یہ ذہنی فطور ہے. اپنے عیوب پر نظر رکھیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی کوتاہی دیکھتے ہیں، لیکن جو بالکل کہنا چاہیے ناکارہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نگاہیں دوسروں پہ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اسرا اور یسرا، آپ اردو میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہاں بے شک یقینی بات ہے کہ مشکل کے بعد آسانی. اسرا مشکل، یسرا آسانی. اسرا تنگی، یسرا فراخی، یعنی اسرا یسرا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. ذرا آپ اس وقت کے مسلمان کو غور کیجئے کہ کتنی طرح کی ان کو مشکلات تھیں، طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. سخت گرمی بھی تھی، سفر بھی کٹھن اور طویل بھی تھا. سامنے جو فوج تھی کس کی تھی؟ قیصر روم کی فوج تھی، لشکر جرار سے ان کا مقابلہ تھا. سواریوں کی کتنی قلت تھی، آپ کو بتایا کہ ایک ایک اونٹ کے لیے ایک اونٹ پہ 10 امیدوار تھے. تھوڑی دیر ایک سوار ہوا، تھوڑی دیر دوسرا، پھر باقی سفر کیا ہے، پیدل ہی چل رہے ہیں. باری باری تو سواری تھوڑی دیر کر لی، لیکن ظاہر 10 افراد ہیں ایک اونٹ کی اگر حصے دار، تو کتنے دیر ان کو پیدل چلنا پڑتا ہوگا. سوچئے کہ 9 افراد سوار ہوں گے، پھر اس کے بعد 10ویں باری آپ کی آئے گی. راشن بھی ان کا کم ہے. ایسا وقت بھی آیا، تفاسیر میں ہے، تفسیر تجریر وغیرہ میں، اور خود قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن میں دیکھ لیجئے نا کہ کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ یعنی وہ وقت ہی ایسا تھا کہ بہت تنگی کا وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا جب ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا. قریب تھا کہ یعنی بڑے بڑے لوگ جو تھے وسوسے آ سکتے تھے ان کو، تو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب آپ جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی نا، بات ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ
ایسا وقت آیا کہ جب 2 آدمیوں کو صرف ایک کھجور ملتی تھی. 2 لوگوں کو کتنی کھجور ملتی تھی؟ ایک کھجور. کتنے ٹائم میں؟ 24 گھنٹے میں، یعنی ایک پورا دن ایک رات، صرف ایک کھجور پر رات دن بسر کرنا پڑا. سوچئے، تھوڑی دیر سوچئے، کبھی آپ ایسا گزارا کرتے؟ آپ تو کھانا آتا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کرتے کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. پانی اتنا کم تھا کہ سواری کے اونٹ ذبح کر کے، وہ بھی اتنی مشکل وقت میں بھی، جبکہ سواریاں کم ہیں، ان کے پیٹ کے پانی کو بھی استعمال کیا. صحابہ کرام، یعنی تفسیر ابن جریر میں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اتنا کم پانی تھا کہ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے جیسے کہ ہماری گردنیں یعنی الگ ہو جائیں گی اور اب ہم نہیں بچیں گے، یعنی اتنی زیادہ قلت تھی پانی کی. تو بہرحال آپ ذرا اس وقت کو سوچیں تو اندازہ ہوگا کہ ایسے مشکل وقت میں منافقین کو تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھ رہنا تھا ہی، ظاہر ہے وہ تو تھے ہی منافق. حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمانوں کے دلوں میں بھی خیال پیدا ہوا. حالات ایسے تھے، حالات کی سنگینی ایسی تھی کہ مخلص لوگوں کے دلوں میں خیال آ گیا. کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے اور آپ کے دلوں میں کتنے خیالات آتے رہتے ہیں، بلکہ خیالات تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں زبان پہ کیا کیا آتا رہتا ہے. تو ان کے دلوں میں بھی کچھ ایسا خیال پیدا ہوگا کہ وہ بھی شریک سفر نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ مخلص لوگ تھے، تو ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں سے اس وسوسے کو نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی. محض توفیق الہی کی یاوری سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر رہے. انہیں میں سے ایک صحابی ہیں کہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک صحابی مخلص مومن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ اپنے گھر آئے، دوپہر کا وقت تھا، اور دیکھا کہ ان کی دو زوجہ تھیں، 2 بیویاں تھیں. تو دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر کے نیچے چھڑکاؤ کیا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کے، یعنی سرائیاں رکھی ہوئی ہیں. اور ہوتا ہے جیسے گرمیوں میں آپ کیا کرتے ہیں، اپنے پائپ سے اپنے دروازے پہ پانی کو پھینک دیتے ہیں، کیاریوں میں خوب پانی پھینک رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھینکتے نہیں تھے، وہ لوگ چھڑکاؤ کیا ہوا تھا جیسے ٹھنڈی ہو جائے در و دیوار اور چھپر وغیرہ، ٹھنڈ ہو تھوڑی سی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی طرح اے سی میں تو نہیں سوتے تھے نا وہ لوگ، اے سی لگا کے ایسے سوئیں کہ گہری نیند سوتے رہے 9 بجے تک 10 بجے تک. اور کھانا بھی تیار کیا ہوا تھا ان کی ازواج نے. تو وہ دہلیز پر ٹھہر گئے، کچھ سوچنے لگے، رک گئے اور اپنے دل سے کہنے لگے کہ افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اتنی تیز دھوپ، چلچلاتی دھوپ اور گرم لو کی یعنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سفر کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، اور تم ایسے ہو کہ ٹھنڈی چھاؤں میں تمہارے لیے پلنگ بچھا ہوا ہے، اور اس کے تمہارے لیے یعنی چھپر کے نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، اور تمہاری 2 بیویاں ہیں جو تمہاری خدمت گزاری کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کی قسم یہ تو پھر حق ادا نہیں ہوگا، یہ انصاف تو نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ نہیں، میں تو جا رہا ہوں، میں تو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک جا کر نہ ملوں، اور جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جاؤں، ٹھنڈے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھوں گا. سو انہوں نے کیا کیا، اٹھنے پہ سوار ہوئے اور تبوک کے راستے پہ چلے گئے. جب وہ کچھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے قریب پہنچے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سوار تو ہماری طرف آتا معلوم ہوتا ہے، یہ سوار آ رہا ہے، یہ ہماری طرف آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو خیسمہ ہوگا، اس صحابی کا نام تھا. جب وہ قریب ہوئے اور صحابہ نے پہچانا تو عرض کی، واللہ وہ ابو خیسمہ، وہ تو واقعی اللہ کی قسم وہ وہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نام تھا. اور انہوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنا قصہ عرض کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. یہ وہ مخلص لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے گواہیاں دی ہیں. قرآن نے بتایا ہے، بعد اس کے کہ قریب تھا، ما قعدا یزیغ قلوب فریق منہم. فریق آپ فرقے کو بھی کہتے ہیں، گروہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے یعنی کچھ چند لوگ ایسے بھی کہ جن کے دل کیا ہوں، جن کے دل یعنی پھسل جائیں، وسوسے کا شکار ہو جائیں. ویسے ترجموں میں یہ بات بھی موجود ہے، کیونکہ زاغا یزیغ ٹیڑھا پن کو کہتے ہیں، تو ٹیڑھے ہو جائیں، ٹیڑھا ہونا بھی ترجمہ کیا ہے لوگوں نے. مگر یہ ٹیڑھے لوگ نہیں تھے. اگر یہ ٹیڑھے لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ٹیڑھوں کو ٹیڑھا ہی کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، فلما زاغا
جب وہ کیا ہوا، ٹیڑھے ہوئے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ مفلس لوگ تھے، وسوسے آ سکتے ہیں کسی کے دل میں بھی. تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آرام تو دور کی بات ہے، اپنا کھانا پانی تو دور کی بات ہے، اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھے اور تیار ہوئے کیا. اور بتایا میں نے کہ اس غزوے میں ایسا بھی ہوا کہ ایک کھجور ایک دن میں، ایسا بھی ہوا وقت آیا کہ ایک دن میں ایک کھجور ملی، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک کھجور میں دو لوگوں نے کھایا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک کھجور میں کئی لوگوں نے کھایا. یعنی گویا کہ ایک کھجور سے تھوڑا سا ٹکڑا لیا اور کھایا اور تھوڑا سا پانی پیا. اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے وقت گزارے ہیں صحابہ کرام نے. پھر جا کر ان کو وہ منزلیں ملی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی. ایسی نہیں مل جاتی کوئی منزل. یہ یاد رکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو صحابہ کرام نے بہت کچھ کھو دیا تھا اور بہت کچھ انہوں نے ہجرتیں کی، دو ہجرتیں کی. بہت سے صحابہ ایسے تھے دو ہجرتیں کی. ذرا تصور کیجئے ان ہجرتوں کا جو اپنا سب کچھ آرام عیش، اپنی سرداری، سب کچھ اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ چھاڑ، اور کس طرح سفر ہو رہا ہے، گرمی میں دھوپ میں، بغیر پانی بغیر کھانا، کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں میں جا رہے ہیں، کچھ عطا پتہ نہیں ہے، بس نکل پڑے ہیں. اللہ کے نبی کا حکم ہوا چل پڑے ہیں. سر سوچیں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے تصور باندھیں، تصور میں بھی آئے تو آپ کی اور ہماری جھرجھری مطلب یعنی لگ جائے، ہمارے جسموں میں کپ کپی لگ جائے. اگر ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، تجزیہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہمیں ایک وقت تھوڑی سی بھی کوئی تنگی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ہمارے دلوں میں کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ پہ کیسی کیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، پھر ایسا کیوں کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتے تو کیا ہوتا، ایسے میں اللہ کا نعوذ باللہ کیا نقصان تھا. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا. پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہو تو پھر پتہ نہیں بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اپنے بارے میں اپنے آپ کو بہت پھر فن خان بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت اپنے آپ کو پارسا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ مخلص لوگ تھے، جبھی تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں. نہیں لقد تعبل، یہاں یہ تو یہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کاد یزیغ قلوب. ذرا اس کو غور کیجئے، ٹھیک ہے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے جو فرمایا ہے بات اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل کیا ہوں، بظاہر وسوسوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ٹیڑھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ٹیڑھاپن نہیں ہے کہ جو منافقوں کے ہوتے ہیں، کافروں کے ہوتے ہیں، مشرکوں کے ہوتے ہیں. نہیں، بلکہ وہ جو اللہ نے سورہ صف میں ارشاد فرمایا نا ان لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں آیت نمبر 5 میں آپ دیکھیے گا 28ویں سپارے میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. لیکن یہاں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی. ثم تابا، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی کس طرح سے، اپنی رحمت کاملہ کے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں، اپنی شفقت کے ساتھ ان پر اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رؤوف اور رحیم ہے. اللہ نے اپنے نبی پر بھی توجہ فرمائی، رحمتیں نازل فرمائی، اور نبی کے چاہنے والوں پہ، نبی کے تابع داروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے ساتھ توجہ فرمائی. پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، یعنی اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا، مہربانی فرمانے والا، بڑا مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے. اچھے وقت میں، خوشی کے وقت میں، خوشحالی میں تو بہت سے دوست ہوتے ہیں، بہت سے آپ کے ساتھی ہم رکاب ہوتے ہیں، لیکن مشکل گھڑی میں ساتھ دینا کوئی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. تنگی کی گھڑی میں پیروی کرنا، تابع داری کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. وہ ایک ہے شعر نا، بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں، بنی بگڑتی ہے تو دشمن ہزار ہوتے ہیں. بنی کے چہرے پہ یعنی جب آپ کے اچھے وقت ہے تو پھر آپ پر لاکھوں نثار ہونے والے ہوتے ہیں، جی میں بھی آپ کا چاہنے والا فین ہوں، میں بھی ہوں. لیکن جب مشکل وقت آ جائے تو جی ٹاٹا بائے بائے، ہے نا. پھر آپ کو پہچاننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، پھر خالص لوگ رہ جاتے ہیں. ان آیات کو پڑھ کر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، کمزوروں پر آپ رحم کریں اور ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈالیں کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، کیونکہ ہم تو ہیں بھی نہیں اتنے مخلص جیسے صحابہ کرام تھے.
ہم تو ہیں بھی بہت کمزور لوگ، ہمارا تو ویسے ہی حال سے بے حال ہو چکا ہے، ہم تو ویسے ہی بے حال ہو چکے ہیں، ہم تو ویسے ہی تن آسان ہیں، ہم سے تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سے تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا، ہم کیا دین کے لیے کوئی تکلیف اٹھا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں ہر طرح کی آزمائشوں سے، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ہائی اچیور ہوتے ہیں، مقاصد جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، مقاصد جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، مگر دعوائے تسلیم و رضا کا امتحان توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، محبت کا، صداقت کا، وفا کا امتحان توبہ، کڑا تھا امتحان یہ ادعائے حق پرستی کا، جہاں بھر میں مسلمانوں کی واحد ایک بستی کا، الہ نے امتحان فرما لیا تھا ہم نے اپنے بندوں کا، ہوا ثابت کہ دل مضبوط ہے ان حق پسندوں کا۔ کیا بات ثابت ہوئی؟ ہوا ثابت کہ دل مضبوط ہے ان حق پسندوں کا، کیونکہ وہ مضبوط لوگ تھے نا، جبھی تو ان کو اللہ نے ٹیڑھا نہیں ہونے دیا، ان کو اللہ نے ادھر ادھر پھسلنے نہیں دیا، سنبھال لیا، فوراً ان کی ڈھارس بندھائی اللہ نے۔ ہوا ثابت کہ دل مضبوط ہے ان حق پسندوں کا، دکھا کر معجزے امت کو اپنی استقامت کے، نبی علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے عطا فرما رہے تھے حوصلے فوق الکرامت کے، اگرچہ سب سے بڑھ کر سختیاں خود بھی اٹھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سختیاں تو آپ خود اپنے اوزار پر اٹھاتے تھے، مگر اصحاب کی حالت پر ان کو رحم آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مہربانی کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، مگر مقصود تھی انسان میں تطہیر جوہر کی، کہ تھی یہ امتحان کا ایک بھٹی کیمیا گھر کی، کہ کہتے ہیں نا کہ جب سونا پکتا ہے تو کھوٹ اور خالص الگ الگ ہوتا ہے، مصیبت حد سے جب گزری تو آخر یہ مقام آیا، دعاؤں کی قبولیت کا طائر زیر دام آیا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی ایسی آزمائشوں سے بچائیں کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں اور پھر ہم ایسی مصیبت میں گر جائیں کہ ایمان سے بھی نعوذ باللہ پھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیں اور ہمیں ایسے امتحان و آزمائشوں سے بچا لیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کسی خسارے کا باعث بن جائے، نقصان کا باعث بن جائے۔ تو دعا بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے سچے، مخلص، خالص مومن بن کر زندگی جئیں، اور جہاں جہاں فرما برداری کر سکتے ہیں کم از کم وہاں تو فرما بردار بن کر رہیں۔ جو آسان کام ہے وہ تو کر لیں، پردہ کرنا آسان ہے کر لیں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہے وہ تو کر لیں، سچ بولنا آسان ہے سچ بول لیں، حلال روزی کھانا بہت آسان ہے وہ تو کر لیں، کم میں گزارا کر لینا بہت آسان ہے کم میں گزارا کر لیں، سود رشوت سے بچنا آسان ہے وہ کم از کم بچ لیں۔ تو یہ کام جو آسان ہے وہ تو کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے راستے بنا دیں گے۔ اللہ ہماری دستگیری فرمائے، مدد فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، آمین۔